الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عقیدہ ختم نبوت۔ گزشتہ سبق میں عقیدہ ختم نبوت کا معنی، اہمیت، برکات اور 4 قرآنی آیات بطور دلیل کے پیش کی تھی۔ 5ویں دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم کی یہ آیت عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے باقی آیات کی بنسبت صریح ہے، واضح ہے، بلکہ اوضح ہے۔ اتنا واضح مفہوم بیان کیا گیا ہے اس آیت میں اور واضح الفاظ کے ساتھ کہ جس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد مزید کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن منکرین ختم نبوت، مرزائی لوگ، قادیانی لوگ اس آیت مبارکہ میں بے جا قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ تفسیر کا اصول ہے یفسر القرآن قرآنا، یفسر القرآن بعضہ بعضا۔ قرآن کریم اپنی آیات کی خود بھی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پر 2 لفظ ہیں، خاتم اور دوسرا لفظ ہے النبیین۔ النبیین نبی کی جمع ہے، نبی کی تعریف ہم پڑھ چکے، یاد ہے نا نبی کی تعریف؟ ماشاءاللہ۔ اب ہے لفظ خاتم۔ خاتم قرآن کریم میں لفظ ختم سے مشتق ہے، اور ختم کا معنی قرآن کریم نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو مکمل کرنا، ایسا مکمل کرنا کہ مزید اس میں کسی اور چیز کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کا معنی ہے بند کرنا، ایسا بند کرنا کہ اب باہر کی کوئی چیز اندر نہ جا سکے اور اندر والی کوئی چیز اس سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ معنی ہے ختم کا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔
مہر لگانے کا معنی یہ ہے کہ اب ان کے دلوں کے اندر جو کفر ہے یہ باہر نہیں نکل سکتا، اور جو ایمان ہے وہ اب ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی ہے ختم کا۔ دوسری آیت سورہ یاسین آیت نمبر 65، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ رب العزت مجرموں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اب اندر کی کوئی بات باہر نہیں نکل سکے گی، اور باہر والی کوئی عذر والی بات ان کی زبان پر جاری نہیں ہو سکے گی۔ آیت نمبر 3 سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، یعنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایسے جیسے اللہ کی پیروی کرنی چاہیے، معبود کی پیروی کرنی چاہیے، تو اللہ نے انہیں اپنے علم کی بنیاد پر ہدایت سے محروم کر دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص دین الہی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اعضاء پر مہر لگا کر ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، پھر باہر سے ایمان اندر داخل نہیں ہو سکتا اور اندر کا کفر باہر نہیں۔ تو یہ آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے بند کرنا کہ اندر کی چیز باہر نہ نکل سکے اور باہر کی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور مہر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ مہریں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ہمارے عرف میں جو آج کل مہر کہتے ہیں یہ الگ چیز ہے۔ اصل جو مہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب آپ لوگ وفاق کے پیپر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ مہر بند ہے اور اب ہم اس کی سیل کو کھول رہے ہیں۔ موم کو گرم کر کے کسی چیز پر لگا دیتے ہیں اور اوپر ایک ٹھپا سا لگا دیتے ہیں، اب باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اس آیت کا معنی یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کو ایسے بند کر دیا، ایسے ختم فرما دیا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کے فہرست ہے اس میں سے اب کوئی خارج نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایسے طور پر اللہ نے نبوت کو آپ پر مکمل فرما دیا۔ مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قرات کو بھی ذکر کیا ہے، جس سے اس آیت کا معنی مزید واضح ہو جاتا ہے۔ وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک قرات کے مطابق اس کو اس طرح بھی پڑھتے تھے، جس میں الفاظ یہ ہیں وَلَٰكِن نَبِيًّا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم الشان نبی ہیں، خاتم النبیین، کہ جنہوں نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا، ختم فرما دیا، اب مزید گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے
اور قرآن کریم کی تفسیر حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو جہاں پر پڑھا ہے وہاں پر یہ بات بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب کو سمجھاتا ہے، پڑھانا نہیں، سمجھانا۔ سمجھانے کا معنی کہ اللہ کی کتاب کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، مراد خداوندی کیا ہے۔ یعلمہم الکتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے معانی کو سمجھانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 44 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی مراد آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ تو پیغمبر مراد خداوندی کو سمجھانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس کی مراد بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے، اور وہی مراد معتبر ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ چنانچہ جامع ترمذی باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون حدیث نمبر 2219 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد مدعیان نبوت آئیں گے، اور ان میں سے ہر بندے کا یہ گمان ہوگا، یہ خیال کرتا ہوگا کہ شاید میں بھی اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین، قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، میرے بعد کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا۔ تفسیر الآیتی باقوال الصحابہ، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ نے اس کی مراد امت کے سامنے واضح فرمائی، اور آپ نے قرآنی مراد کو، مراد خداوندی کو جن لوگوں کو سب سے پہلے سمجھائی وہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت کرام ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھنے والے، مراد خداوندی کو سیکھنے والے، اور یہ وہ لوگ تھے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں یہ بات مذکور ہے کہ صحابہ کرام کی حالت یہ نہیں تھی کہ دھڑا دھڑ پڑھتے رہیں، کچھ پتہ نہ ہو کہ پیچھے کیا پڑھے ہیں، نہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن، ہمیں دین ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو قرآن کریم پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام، انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 آیات سیکھ لیتے، لم یتجاوزوها حتی یعلموا ما فیہا، تو اس وقت تک آگے اور نہیں پڑھتے تھے اور نہیں چلتے تھے جب تک ان 10 آیات کے اندر جو علم اور عمل والی باتیں ہیں ان کو اچھی طرح جان نہ لیں اور ان پر عمل نہ کر لیں۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو قرآن کریم سکھانے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے قرآن کریم کو سیکھا ہے انہوں نے کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے اس آیت کا کیا معنی بیان کیا ہے؟ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں سے جو ساتھی مشکات اور دورہ حدیث کے ہیں انہیں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ قتادہ نام کے 2 راوی ہیں، ایک ہے قتادہ بن دعامہ، یہ تابعی ہیں، اور دوسرے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں۔ تو بسا اوقات اشتراک عالم کی وجہ سے اشتباہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر قتادہ سے کون مراد ہے، تو یہاں سے پر قتادہ سے مراد ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر جامع البیان سورہ احزاب کی اسی آیت کے تحت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی کے تحت حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس لفظ کا معنی یہ بیان کیا ہے وخاتم النبیین ای آخرہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اللہ کسی اور کو نبی نہیں بنائیں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت کسی اور کو نبی پیدا نہیں فرمائیں گے، کسی کو نبوت نہیں دیں گے، یہ معنی بیان کیا ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح تفسیر در المنصور میں حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ نے سورہ احزاب کی اسی آیت کے تحت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے وخاتم النبیین، حضرت حسن فرماتے ہیں قال ختم اللہ النبیین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وکان آخر من بعث، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کو ختم فرما دیا، آپ کے بعد کسی اور نبی کو اللہ پیدا نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کا ماخذ خود قرآن کریم ہوتا ہے، حدیث مبارک ہوتی ہے، اقوال صحابہ و تابعین ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ایک مضبوط ماخذ وہ اجماع امت ہوتا ہے۔ پوری امت اس بات پر اتفاق کر چکی ہے، اجماع کر چکی ہے، اس بات پر جمع ہو چکی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ الاقتصاد فی الاعتقاد، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الامت فہمت من هذا اللفظ ومن قرائن احوالہ انہ افہم عدم نبی بعدہ ابدا، پھر کچھ عبارت کے بعد ذکر کرتے ہیں وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ فَمُنْكِرُ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُنْكِرَ الْإِجْمَاعِ، امت نے اس لفظ خاتم النبیین کا یہی مفہوم سمجھا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، کوئی نیا رسول نہیں ہوگا، اور اس معنی کو سمجھنے پر پوری امت اجماع کر چکی ہے، پوری امت ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی صرف یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے جو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی تفسیر خود قرآن کریم سے بھی ہے، حدیث مبارک سے بھی ہے، اقوال صحابہ سے بھی ہے، اور اجماع امت سے بھی ہے۔ دلیل نمبر 6، سورہ احزاب آیت نمبر 46 اور اس سے پہلے آیت نمبر 45۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی ہیں، داعی الی اللہ، اور اسی طرح آپ سراج منیر ہیں۔ یہ جو 5 صفات آپ میں جمع کر دی گئی ہیں، یہ سابقہ انبیاء کے اندر متفرق طور پر پائی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، داعی الی اللہ ہیں، دیگر بڑی لمبی تفصیل ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ سابقہ انبیاء کی تمام اوصاف کو جمع کیا جائے تو مجموعہ 5 چیزیں بنتی ہیں، اور اللہ نے وہ پورا مجموعہ اٹھا کر آپ کے اندر رکھ دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے جتنے اوصاف تھے وہ سارے کے سارے آپ کے اندر ایسے طور پر جمع کر دیے گئے ہیں کہ آپ کے بعد مزید کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی۔ جتنے اوصاف تھے اللہ نے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھ دیے۔ اب ان کے بعد کسی اور کے اندر نہ یہ اوصاف ہوں گے اور نہ اسے نبی کہا جائے گا، سارے اوصاف اکٹھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے، سورج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، ساری چیزیں سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وجہ تشبیہ یہ ہے جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے ہر جگہ پر اندھیرا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے کو زائل کرنے کے لیے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر گھر کے اندر ہر بندے نے اپنے لیے روشنی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو باہر اندھیرا ہے، کمرے میں جاتے ہیں تو کمرے میں اندھیرا ہے، تو روشنی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت سورج نکل آتا ہے تو لوگ اپنی لائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ضرورت کو سورج اب پورا کر رہا ہے۔ اب وہ جو پہلے سے لائٹیں چل رہی تھی وہ ساری کی ساری بند کر دی جاتی ہیں۔ اور کون ایسا بے وقوف ہوگا کہ آپ باہر دیکھیں، اتنی روشنی ہے، دن چڑھا ہوا ہے، اس روشنی کے اندر بھی وہ 100 واٹ کا بلب لگا کر بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی لگا کر بیٹھا ہوا ہے تو اسے احمق ہی کہیں گے، بے وقوف ہی کہیں گے کہ بھئی سورج کی اتنی تیز روشنی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ساری لائٹیں ہم نے بند کر دی ہیں، تو سورج کی روشنی میں بیٹھ کر اپنی مصنوعی لائٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں۔ آپ کی نبوت کی روشنی اتنی ہے کہ اب کسی مصنوعی لائٹ یعنی مرزا قادیانی یا کسی بھی مدعیان نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو سابقہ تمام انبیاء کے اوصاف دے کر آپ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا ہے۔ آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت
نہیں ہے۔ یہ تھیں آیات مبارکہ۔ اب آ رہی ہیں احادیث مبارکہ۔ صحیح بخاری میں باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، بنا بیتن، جس نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اور گھر کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا دیدہ زیب بنایا، بہت اچھا بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، مگر ایک کونے سے ایک اینٹ کی جگہ کو باقی رہنے دیا، خالی رہنے دیا۔ فجعل الناس یطوفون بہ، اب لوگ آتے ہیں اس محل کا چکر لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، اور بہت خوش ہوتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور یوں کہتے ہیں، حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، آخر اس اینٹ کو کیوں نہ مکمل کر دیا گیا؟ اگر یہ بھی مکمل کر دی جائے تو اس محل کا حسن پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا۔ بس ایک خامی رہ گئی ہے، ایک کمی رہ گئی ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ ایک اینٹ ہے، وہ اٹھا کر جب اس محل پر لگا دی جائے گی، اب یہ محل پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں، قصر نبوت کی آخری اینٹ، جس سے قصر نبوت کی تکمیل ہوتی ہے، محل نبوت کی تکمیل ہوتی ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ آپ کے سامنے پلر ہے، اس کے اوپر جتنا یہ ٹائل لگی ہوئی ہے، آخری ٹائل لگا دی گئی ہے، اس ٹائل کو لگانے کے بعد اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ٹائل مزید لگا دیں تو اس سے اس پلر کی خوبصورتی بڑھے گی یا پہلے سے بھدی ہو جائے گی؟ تو قصر نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے مکمل ہو گیا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اللہ نے خوبصورت بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی کے بعد کسی کانے کو اٹھا کر اس قصر نبوت پر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ قصر نبوت کیسا نظر آئے گا؟ یعنی وہ تو قصر نبوت کو بھدا کرنا، گندا کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ اگر کسی نے آنا ہوتا، اگر، یہ قضیہ فرضیہ ہے، اگر کسی نے آنا بھی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد اللہ نبوت کے سلسلے کو باقی رکھتے بالفرض تو عمر اس قابل تھا کہ اللہ اس کے سر پر تاج نبوت کو سجا دیتے۔ اللہ نے عمر کو نبوت نہیں دی تو مرزا قادیانی کو اللہ کیوں دیں گے؟ جنہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بن سکتا تو وہ عمر ہوتا، اللہ نے انہیں بھی نہیں دی، تو یہ تو بن بھی نہیں سکتا۔ اس کے اندر تو انسانیت کے تمام اوصاف مفقود ہیں، چاہے کہ نبوت کے اوصاف کو مان لیا جائے، باقی اس کا جو حلیہ، جو نقشہ، جو خود ان کی کتابوں میں مذکور ہے، وہ ایک چیز دیگری، وہ کبھی کسی وقت ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ایک حصی مثال سے سمجھایا ہے، محسوس مثال سے، جسے ہر بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ بھئی ایک گھر ہے، محل ہے، بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی ہے، اور اسی اینٹ کو لگانے سے وہ جو محل ہے پورا ہو جاتا ہے، وہ اینٹ میں ہوں، اور میرے ساتھ ہی اللہ نے قصر نبوت کو مکمل فرما دیا ہے۔ اتنی بات ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لبینہ سے مراد، اس اینٹ سے مراد قصر نبوت کی اینٹ ہے،
یعنی انا خاتم النبیین، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ حدیث نمبر 2، اس حدیث کو تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے۔ صحیح بخاری باب غزوۃ تبوک وہی غزوۃ العسرہ۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے، واستخلف علیًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چند دنوں کے لیے جب تک تبوک سے واپسی نہیں ہو جاتی حضرت علی کو اپنا قائم مقام حاکم بنایا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ مدینہ سے باہر کسی سفر پر تشریف لے جاتے، لمبے سفر پر یا جہاد پر، تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندرونی معاملات کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے، کسی بھی صحابی کو۔ غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیش آنے والے غزوات میں سب سے آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حسب معمول کسی نہ کسی کو آپ نے اپنا قائم مقام بنانا تھا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر حضرت علی کو اکسایا، کہنے لگے علی تمہیں اب اپنی قیمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا بڑا لشکر ہے دشمن کا، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے اتنے ہزار صحابہ کرام جا رہے ہیں اور تمہیں اللہ کے نبی مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ باتیں اثر رکھتی ہیں، پروپیگنڈا اثر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بندے سے، دو بندے سے، چار بندوں سے بار بار یہی بات سنی تو آپ پریشان ہوئے۔ ابھی اللہ کے نبی تشریف نہیں لے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں سے متاثر ہو کر، پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے رسول آپ مجھ جیسے مجاہد کو مدینہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں عورتوں بچوں میں رہنے کے لیے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں دشمن کے ساتھ لڑوں، میں جہاد کروں، آپ مجھے عورتوں بچوں کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہی باتیں تھیں جو منافقین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنے کے لیے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا الا ترضى، علی کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہو جیسے دو بھائیوں کا آپس میں تعلق تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا۔ مجھے موسیٰ کی جگہ پر سمجھ لو اور خود کو ہارون کی جگہ پر سمجھ لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو اپنی قوم اپنے سب سے زیادہ بااعتماد بھائی حضرت ہارون کے حوالے کر کے گئے تھے۔ میں بھی جا رہا ہوں تو اپنے قابل اعتماد بھائی پر اعتماد کرتے ہوئے مدینہ کی قائم مقامی اسے دے رہا ہوں۔ یہ تو میرے تعلق کی مضبوطی کی علامت ہے، میں تمہیں اپنا بااعتماد سمجھ کر ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس سے بعض لوگوں کو اشتباہ ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، تشریف لے جانے والا بھی نبی ہے، اور جو پیچھے بچے ہیں حضرت ہارون یہ پیچھے رہ جانے والے بھی نبی ہیں۔ اب میری اس بات کا کوئی غلط مطلب نہ سمجھ لے کہ میں جا رہا ہوں تبوک کی طرف، میں بھی نبی ہوں، اور جو پیچھے مدینہ میں رہ رہا ہے شاید یہ بھی ہارون کی طرح نبی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے اسی بات کے فوراً ساتھ ذکر فرمایا الا انہ لیس نبی بعدی،
حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تھے، ان کے بعد ان کی قوم کے پاس جو بندہ تھا وہ حضرت ہارون تھے، اور وہ بھی نبی تھے۔ میں جا رہا ہوں، میرے بعد آپ ہوں گے، آپ نبی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ الا انہ لیس نبی بعدی، اس لیے کہ میرے بعد اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ذکر فرمائی کہ میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائیں گے۔ یہاں پر بطور فائدہ ایک بات سمجھ لیں، اسی حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے روافض نے ایک بھونڈا قسم کا اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے۔ اشکال سمجھ لیں یا یہ ہے کہ اپنی دلیل سمجھ لیں جو روافض اس موقع پر پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ حدیث مبارک میں آ رہا ہے وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی نے خلیفہ ہونا ہے، تو حضرت علی خلیفہ بھی ہیں اور خلیفہ بلا فصل بھی ہیں۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر تو سرے سے خلافت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خلافت یعنی نبی کے چلے جانے کے بعد، نبی کی وفات کے بعد جو خلافت ہے وہ خلافت ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، جے کہ خلافت بلا فصل سمجھ میں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ توجہ رکھنا، اگر تو اس حدیث پاک کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ کہنے پر مصر ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا لہٰذا حضرت علی خلیفہ بھی ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں، تو سوال یہ ہے کہ تبوک سے پہلے تقریباً 26 یا 27 غزوات پیش آ چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر غزوے کے موقع پر کسی نہ کسی کو اس طرح کا خلیفہ بناتے تھے۔ اگر تو اس سے خلافت سمجھ میں آتی ہے یا خلافت بلا فصل سمجھ میں آتی ہے تو یہ حضرت علی کے لیے خاص نہیں ہے، اس طرح کی خلافت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے بھی ہے، اس طرح کی خلافت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بھی ہے۔ اگر تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے خلافت بلا فصل سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ حضرت علی کے لیے بعد میں سمجھ آئے گی، ان سے پہلے جو دیگر صحابہ کرام تھے ان کے لیے پہلے سمجھ میں آئے گی۔ اگر اسی بات کو لینا ہے تو پھر ہمت کی جائے، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا کے الفاظ ہی سے حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل لینی ہے تو شوق سے لو۔ پھر حضرت علی کا نمبر بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے بدر ہے، اس سے پہلے احد ہے، اس سے پہلے خندق ہے، احزاب ہے، اس سے پہلے حنین ہے، طائف ہے، فتح مکہ ہے، کئی غزوات ہیں، اوطاس ہے۔ تو ان کے اندر کیا بنے گا؟ جن کو اللہ کے نبی اپنا قائم مقام حاکم بنا کر آئے تھے مدینہ میں، ان کے بارے میں کیا ذہن بنے؟ وہ بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، تو روافض کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی حضرت علی خلیفہ بلا فصل نہیں۔ مزید یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صرف آپ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس سے خلافت بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور خلافت بلا فصل بھی سمجھ میں آ رہی ہے، مان لیا۔ لیکن یہ بتائیں کہ ہمارا اور روافض کا جو نقطہ اختلاف ہے وہ کس خلافت میں ہے؟ ایسی خلافت کہ جو ملی ہے اور اس کو کوئی چھین نہیں سکا، ایسی خلافت جب مل گئی ہے تو اس کے بعد وہ خلافت ختم نہیں ہوئی۔ اسی خلافت پر ہمارا اور روافض کا اختلاف ہے نا۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، اب حضرت ابو بکر سے کسی نے خلافت چھینی بھی نہیں ہے، اسی خلیفہ ہونے کی حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔
ان کے بعد کون خلیفہ بنے ہیں؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر نے اپنی اسی خلافت کی انتہا پر جا کر شہادت کو نوش کیا۔ اس کے بعد کون بنے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان بھی خلافت ہی کے اندر کیا ہو رہے ہیں؟ شہید ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ خلافت مل جاتی ہے تو یہ خلافت کسی بھی چیز سے باطل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ ادھر معاملہ کیا ہے؟ ادھر معاملہ یہ ہے کہ تبوک کے لیے جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے، حضرت علی کو بنا بھی لیا بالفرض، تو تبوک سے اللہ کے نبی واپس مدینہ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ تو واپس آنے کے بعد حضرت علی کی خلافت برقرار رہی یا ختم ہو گئی؟ یعنی اگر بنے بھی ہیں کچھ دنوں کے لیے تو وہ اللہ کے نبی کی آمد کے ساتھ وہ خلافت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ہمارا اختلاف تو اس خلافت میں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت برقرار رہی تو نبی کی موجودگی میں خلیفہ کیسے رہا؟ خلافت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب نبی چلا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر خلیفہ اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں خلیفہ تسلیم کر لیا جائے، پھر نبی کی نبوت کہاں گئی؟ نبوت کے بعد خلافت آتی ہے، نبوت کے ہوتے ہوئے خلافت نہیں آتی۔ تو جب اللہ کے نبی خود موجود ہے تو خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یوں کوئی کہتا بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ خلافت ختم ہو گئی تھی، مزید خلافت باقی نہیں رہی تھی۔ اور اگر کوئی اس بات پر مصر ہو جائے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی، واپسی کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، تو یہ بندہ خلافت کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہا۔ خلافت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نبوت نہ رہے، جب نبوت خود موجود ہو تو اس وقت خلافت نہیں چلتی۔ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام سیاست فرمایا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی وفات پا جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب یہ سلسلہ سابقہ انبیاء میں تو چلتا رہا، لیکن میرے اوپر آ کر یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا کہ میرے جانے کے بعد بھی اللہ کسی اور کو نبی بنا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اس لیے کہ اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم فرما دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو امت کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ یہاں ایک فرق کو سمجھ لیں، ایک ہے مطلق نبی کی جانشینی، اسے کہتے ہیں خلافت، اسی کا تذکرہ اس حدیث مبارک میں ہے، اور دوسرا ایک خاص اصطلاح ہے جسے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن کہتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ حضرات خلفائے راشدین کے اندر منحصر ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ قرآن کریم نے جہاں پر خلافت کا تذکرہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو استخلاف کی، خلیفہ بننے کی بشارت دی گئی ہے، ان میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 وہ مہاجر ہوں گے، نمبر 2 وہ مظلوم ہوں گے، دو چیزیں ہوں گی۔ تو خلفائے راشدین کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں کہ جو مظلوم بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں، انہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا، تو حضرت حسن ہوں یا حضرت حسن کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، انہیں
ان کی خلافت کو خلافت تو کہا جائے گا، لیکن جو خاص اصطلاح ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، ان کی خلافت کو یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن کی ولادت ہی کہاں پر ہو رہی ہے؟ مدینہ طیبہ میں، مہاجر ہی نہیں ہے، مظلوم بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نہیں کی۔ اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت بھی کہاں پر ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں ہو رہی ہے۔ تو ایک ہے مطلقاً نبی کی جانشینی، وہ تو اس حدیث میں معلوم ہو رہی ہے، اور ایک ہے خاص اصطلاح خلافت راشدہ موعودہ۔ موعودہ کا معنی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، موعودہ فی القرآن، جس کا قرآن کریم میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے یہ چار حضرات ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ سابقہ انبیاء میں یہ سلسلہ چلتا رہا، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو اس کے بعد اللہ کسی دوسرے کو نبی بنا کر اس قوم کے پاس بھیج دیتے، لیکن وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد یہ سلسلہ اللہ باقی نہیں رکھیں گے، کیونکہ اللہ نے میرے اوپر نبوت کو مکمل فرما دیا ہے، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اجماع امت، صفحہ نمبر 21۔ عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بطور دلیل کے ذکر کیا۔ تیسری چیز جسے حجت کا درجہ حاصل ہے، دلیل کا درجہ حاصل ہے، وہ ہے اجماع امت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود مسیلمہ کے پاس تشریف بھی لے گئے، وہ مدینہ آیا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ جو خطیب الانصار ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ تشریف لے گئے تو مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اگر آپ اپنے بعد امر خلافت کا میرے لیے وعدہ فرما دیں تو پھر میں اپنے دعوی نبوت سے دستبردار ہوتا ہوں، یعنی آپ یہ لکھ کر دے دیں کہ جب آپ وفات پا جائیں گے تو آپ کے بعد میں آپ کا جانشین اور خلیفہ ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں اس معمولی چیز کو بھی اس معاملے میں دینے کے لیے روادار نہیں ہوں۔ خلافت تو بہت بڑی چیز ہے، نبوت کی جانشینی تو بہت بڑی چیز ہے، میں یہ اتنی معمولی سی چیز بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا، اور اس لشکر کو خود چل کر رخصت بھی کیا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو مدینہ سے باہر نکل کر اس لشکر کا استقبال بھی کیا۔ اس لشکر کے اندر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ یہ 1200 صحابہ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اس مسیلمہ کذاب کی دعوی نبوت کی وجہ سے، جھوٹا دعوی نبوت، صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے گا تو یہ امت میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ ہماری جان بھی قبول کر لے تو ہمیں یہ سودا سستا معلوم ہوتا ہے، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن اس فتنے کو پنپنے نہیں دیں گے، اس فتنے کو آگے چلنے نہیں دیں گے۔ تو مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد خلافت صدیق اکبر کے اندر بھی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو صحابہ کرام کی کوششیں ہیں
بلکہ صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں وہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ امت ساری کی ساری نبی کی ختم نبوت پر جان دے سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس پر صحابہ کرام نے اجماع کر لیا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، جو دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ چنانچہ اسی کا حوالہ پہلے الاقتصاد فی الاعتقاد کے حوالے سے امام غزالی رحمہ اللہ کا گزر گیا۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اجماع کا دعویٰ نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو الفضل احمد بن محمد ابن حجر مکی ہیثمی رحمہ اللہ نے الفتاوی الفقہیہ الکبریٰ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، من اعتقد وحیا من بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافرا کان کافرا باجماع المسلمین۔ ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر بھی وحی آئے گی تو یہ بندہ مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا، یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفقہ الاکبر کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو یہ بالاجماع کافر ہے۔ اسی طرح مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے تحت اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اجماع ہے۔ تو ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کو بطور دلیل کے ذکر کیا، احادیث مبارکہ کو بطور دلیل کے ذکر کیا، اسی طرح اجماع امت کو بطور دلیل کے ذکر کیا۔ باقی اقوال صحابہ تابعین اسی کے اندر آ جائیں گے، اجماع کے اندر آ جائیں گے۔ مستقل بھی دیکھنا چاہیں تو جامع الاصول فی احادیث الرسول میں امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح مانع الآثار میں حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کو ذکر کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت نقل کی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ نظریہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی سمجھتے تھے اور آخری نبی سمجھتے تھے۔ اسی طرح تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ بات موجود ہے۔ شبہات کے جوابات، ادھر توجہ رکھیں بابا۔ منکرین ختم نبوت، مرزائی، قادیانی، یہ اپنے طور پر مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ دلائل نہیں ہوتے، بس ان کے دل کا سہارا ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہماری دلیل بنتی ہے، لیکن جب اس کو میزان تحقیق میں تولتے ہیں تو وہ دلیل بنتی ہی نہیں ہے۔ آگے بات آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ کفر سمجھتے ہیں، اور جو بندہ اس کا مدعی ہو اسے ہم جھوٹا مدعی نبوت کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اپنے اس عقیدے کے ہر جز کو قرآن، حدیث مبارک، اجماع امت سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ مرزائی لوگ، قادیانی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مرزا قادیانی تک یہ جتنا درمیان میں زمانہ گزرا ہے، اس پورے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، صرف مرزا قادیانی کو اللہ نے نبوت دی ہے،
اور اس پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جیسے ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بندہ دعوی نبوت کرتا ہے تو یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مدعی نبوت ہے، مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، اجماع امت سے اپنے اس موقف کو ثابت کیا ہے، کیا مرزائی لوگ بھی اتنی ہمت کریں گے کہ وہ مرزا قادیانی کے لیے قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی لے کر آئیں جس سے صراحتاً بھی نہ ہو، اشارتاً یہ بات ثابت ہو رہی ہو؟ کیا احادیث پیغمبر میں سے کوئی ایک ایسی حدیث موجود ہے کہ جس حدیث کی بنیاد پر مرزا قادیانی کے لیے نبوت کا پتہ چلتا ہو یا ختم نبوت کا پتہ چلتا ہو؟ کیا کبھی مسلمانوں نے اس پر اجماع کیا ہے؟ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے مرزا قادیانی کے بارے میں تو اس پر کوئی دلیل بھی پیش کرو۔ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو دلیل پیش کرو، تو وہ کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے، ادھر توجہ رکھیں بابا، سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ اب دیکھنا، جب رب رسے تے مت خسے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو عقل ماری جاتی ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی جیسے ملعون کو نبوت کا درجہ دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی عقل کو کیسے مارا ہے۔ اب یہ قرآنی آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں دیکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ وہی آیت ہے کہ جو ہم نے ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے پیش کی تھی۔ اسی کو مرزائی لوگ بھی اپنے مرزا قادیانی کی ختم نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ استدلال کیا تھا؟ گزشتہ سبق میں گزرا، اللہ رب العزت نے یہاں دو باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے وحی نازل ہوتی رہی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آپ کے بعد چونکہ وحی نے آنا ہی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے کس کا ذکر کیا ہے؟ وبالآخرۃ، کیا ہوگی؟ آخرت ہوگی، لیکن نبوت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں 3 چیزیں ہیں، توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے پیغمبر جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ، اور آپ کے بعد جو نبوت ہوگی یا آپ کے بعد جو وحی ہوگی اس پر بھی یقین رکھنے والے ہیں۔ تو وہ آخرت سے بالنبوت الآخرہ مراد لیتے ہیں، آخری نبوت ہوگی اور وہ مرزا قادیانی ہے، یا آخری وحی ہوگی اور وہ وحی کس پر نازل ہوئی ہے؟ مرزا قادیانی پر نازل ہوئی۔ جواب، قرآن کریم کی متعدد آیات میں لفظ آخرہ کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اسے وحی کی صفت نہیں بنایا گیا، اسے نبوت کی صفت نہیں بنایا گیا ہے۔ تو صفت، اس کا موصوف وحی نہیں ہے، اس کا موصوف نبوت نہیں ہے، بلکہ اس کا موصوف ہے دار، عالم، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت، اسی کو دار آخرت کہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 32 میں وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، یہاں پر آخرت کو دار کی صفت کے طور پر لایا جا رہا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 83 تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہاں پر بھی آخرہ کو دار کی صفت کے طور پر لایا جا رہا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہاں پر بھی آخرہ کو دار کی صفت کے طور پر لایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وَبِالْآخِرَةِ کے اندر جو آخرت ہے یہ بھی دار آخرت ہے، اور اس سے مراد قیامت ہے، اس سے مراد آخری نبوت یا آخری وحی مراد نہیں ہے۔
اسی پر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جامع البیان کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اما الآخرۃ فإنها صفۃ للدار کما قال جل ثناؤہ وإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور اسی کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان بھی نقل کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ای بالبعث والقیامت والجنت والنار والحساب والمیزان، کہ آخرت سے مراد ہے قیامت، جنت، جہنم، حساب، میزان۔ اس آخرت سے مراد آخری نبوت نہیں ہے کہ جس کے لیے مرزا قادیانی کو منتخب کر لیا جائے، بلکہ اس آخرت سے مراد کیا ہے؟ بھئی یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے اللہ پر، ایمان باللہ، ہمارا اعتقاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان بالنبوت، اور ہمارا اعتقاد ہے آخرت پر۔ تو اس آخرت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قیامت کا دن۔ تو مرزائی لوگوں کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، وہ اسی آخرت سے مراد کیا لے لیتے ہیں؟ اپنے مرزا قادیانی کے لیے آخری نبوت مراد لے لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی آیات بتلاتی ہیں کہ آخرت جو ہے یہ نبوت کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح وحی کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ دار آخرت ہے، عالم آخرت ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کی جو رسالت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت ایسی ہے کہ جو عالم ارواح کے اندر بھی، عالم دنیا کے اندر بھی، اور اسی طرح عالم قبر کے اندر بھی، یعنی عالم برزخ کے اندر بھی، اور عالم آخرت کے اندر بھی، ہر جگہ پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ عالم ارواح کے اندر ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ثم جاءکم رسول، یہاں پر بتایا تھا کہ ثم للتراخی ہے، انبیاء سے جب عالم ارواح میں میثاق لیا جا رہا تھا۔ اسی طرح عالم دنیا کے اندر آیات و حدیث ہم نے پیش کی ہیں۔ عالم قبر اور برزخ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کی اسی فائل کے صفحہ نمبر 20 پر حدیث نمبر 9 کے تحت ہے، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اور عالم آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا تذکرہ ہے وہ اسی فائل کے صفحہ نمبر 20 پر حدیث نمبر 10 ہے، جہاں پر صحیح بخاری کے حوالے سے یہ بات موجود ہے، قیامت کے دن جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سفارش کے لیے، تو وہاں پر یہ الفاظ ہیں، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّد أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے جو عالم ارواح میں بھی ہے، آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو عالم دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، اور عالم آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہے تب بھی عقیدہ ختم نبوت کو ماننا پڑے گا، برزخ میں کامیاب ہونا ہے عقیدہ ختم نبوت کو ماننا پڑے گا، اور اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تب بھی عقیدہ ختم نبوت کو ماننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔